مولانا ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مولانا طارج میری صاحب جس طرح جنت بیان کرتے ہیں نا، اگر ہم میں سے کوئی دیکھ کے بھی آ جائے نا تو شاید ویسے بیان نہ کر سکے. تو لیکن میرا آپ سے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ سارا یہ نصاب کا حصہ تو نہیں ہے، آپ کو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا، کہاں سے پڑا؟ اور اس میں سوال یہ ہے کہ جنت میں جائے گا کون؟ آج کل تو سارے فرقے کہتے ہیں یہ بھی کافر یہ بھی کافر، جنت میں کون جائے گا؟ آج کے مولویوں کے نزدیک تو جنت خالی پڑی رہے گی. جی بالکل. کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ سب کے فتوے ایک دوسرے کے خلاف. ایسے ہی ہے، کیسی جہالت اور نادانی کی انتہا ہے. سب کی طرف ہی ایسے ہے. ہاں، ہر طرف ایسے، ہر طرف ایسے. جو میرا ذوق تھا علمی. جی. جب میں تبلیغ میں 3 چلے لگے تو تبلیغ کے شوق میں مدرسے میں آیا، اور مدرسے میں جب میں نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا تو میں نے بہت اپنے آپ کو تھکایا، اور ساتھی دوست روین کرتے تھے کتابوں کو، اس کو تکرار کہتے ہیں. جی ہاں، تم تو حافظ جی بھی جی ہو. بالکل. ہاں، تو میں یاد کرتا تھا، میں حفظ کرتا تھا. تو میں نے کتابوں کو یاد کیا، حدیثیں یاد کی، کتابیں یاد. منطق جیسی فضول واہیات ترین چیز زبانی یاد کر لیا. بالکل. یعنی میں نے منطق کو اس لیے اپنے نصاب سے نہیں نکالا کہ میں منطق کو جانتا نہیں، سلم تک تو میں نے یاد کی ہیں کتابیں اس کی، اور مرقات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا زبانی. مطلب یہ بہت بڑی خطا ہے اہل علم کی منطق پڑھانا، اور ظلم ہے، اور ان بچوں کے ساتھ خیانت ہے کہ ان کو آج کل منطق پڑھا رہے ہیں کہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور قرآن سے جوڑتے ہیں کہ قرآن ہی نہیں سمجھ میں آ سکتا اگر منطق نہ آتی ہو. بہت دکھ ہوتا ہے. تو وہ میرا ذوق بن گیا علمی. ٹھیک ہے. 4 مہینے تبلیغ میں لگے، 7 سال اس طرح سفر کیا کہ دن رات ایک کر دیے. بالکل. تو پھر ان کا وزن زیادہ ہو گیا، تو میرا ذوق علمی بن گیا. مجھے مطالعے کا شوق تھا پاگلوں کی طرح. اور پھر اللہ کی قدرت یہ کہ میرے ذمے مدرسے میں پڑھانا نہیں لگا. جب میں رائمنڈ میں نے اپنی زندگی کو پیش کیا تو ایسا ہوتا تھا جو عالم رائمنڈ میں زندگی پیش کرتا تھا اس کا آدھا وقت مدرسہ میں ہوتا تھا، آدھا وقت تبلیغ مسجد کے اندر. میں گیا تو پتہ نہیں، عبداللہ صاحب رحمہ اللہ اس آدمی کی قبر ٹھنڈی کرے، ان کی ہر ناگواری میں نے فائدہ پایا، ان کی طرف سے جو بھی ناگواری ہے. اور تبلیغ کے ان 53 سال اللہ نے مجھے گزروا دیے. میں بڑا روتا ہوں، یا اللہ آگے نبھا دینا، آمین، محروم نہ کرنا. تو سب سے ناگوار فیصلہ تھا میرے لیے ان 53 سال میں جب انہوں نے کہا کہ اس کو مدرسے میں نہیں، عربوں کے کمرے میں رکھو، وہاں ایک مولوی کی مستقل ضرورت. تو میرے لگا جیسے میرے نیچے سے زمین نکل گئی. لیکن میں نے کہا ان لوگوں کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے، ماننا ہے جو یہ کہیں گے. تو میرے پاس مطالعے کا ذوق اور کوئی کتاب پڑھانا ذمے کوئی نہیں، تو میرا مطالعہ کھل گیا. تو پھر میں نے مطلب جنت کو جب پڑھا، اور وہ بھی ایک اتفاق کہ میں جب سال لگا رہا تھا تو ایک کویت کا تھا شیخ اکرم وقت لگا رہا تھا، ڈینٹسٹ یہیں بنا تھا وہ. ٹھیک ہے. مجھے کہنے لگا تم نے ہادی الارواح الی بلاد الافراح پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نے تیرا نا ہی نہیں سمجھ آیا کتاب دا، تو جلدی بول گئے. جی. میں نے کہا دوبارہ بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا ہادی الارواح الی بلاد الافراح. یہ ہا ہے حلوے والی، کہ وہ نغمہ
جو روحوں کو لے جائے خوشیوں کے شہر میں. سبحان اللہ. یہ کتاب کے اس نام کا ترجمہ ہے. واہ. تو وہ ابن القیم ایک بہت بڑا نام جی ہے, بالکل. انہوں نے لکھی. یعنی کہ یار میں نے تو نام ہی آج سنا ہے. کہ اس وقت ہم گجراں والے میں تشکیل میں تھے, فروری کا مہینہ تھا, ٹھیک ہے. 1981. کہنے کہ رائمنڈ چلیں گے میں تمہیں دوں گا. جب ہم تشکیل گزار کے رائمنڈ آئے اور اس نے مجھے وہ کتاب دی, میں نے اسے پڑھنا شروع کیا, میرا اپنا دماغ گھوم گیا. کہا یا اللہ, ہمیں تو رفع یدین پڑھاتے رہے اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی, رفع یدین نہیں کرنی, آمین اونچی نہیں کرنی, تراوی 20 ہیں 8 نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. جو حنفی شافی مقابلہ تھا وہی پڑھا ہم نے. تو پھر میں نے اس کو تفصیل سے پڑھا اور کئی دفعہ پڑھا, اور میں نے اس کو بیان کرنا شروع کیا. تو 81 سے پہلے ثابت نہیں کسی عالم نے جنت کو کھولا. بالکل. تو میں خود بھی پاگل ہو گیا پڑھ کے, تو جو سنتا تھا وہ بھی پاگل ہو جاتا تھا. تو اس طرح اللہ نے, پھر میں نے کئی کتابیں اکٹھی کی, جو کتاب ملی وہ میں نے لے لی اور ان کو پڑھا. پھر وہ مجھے اب بھی یاد تو کافی ہیں لیکن بھول زیادہ گئی ہیں. ایک پچھلے 5 برس کا سر درد, مسلسل سر درد, تو اندازہ ہے, دیکھا ہوا ہے. اور ایک پھر کتابیں چھوٹ گئیں, جی. مطالعہ چھوٹ گیا. تو اس طرح اللہ نے جنت مجھ سے بیان کروانی شروع کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں بدلی. بے شک. بالکل. 1000 آیات ہیں آخرت کے بارے میں. 1000 یعنی قرآن کا 1/6 حصہ جی. جنت اور جہنم پر 1000 آیات. پھر مجھے عربوں نے میرا نام رکھ دیا شیخ الجنہ. شیخ الجنہ. ماشاء اللہ. تو مولانا, جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے ایک عام مسلمان, اور کیا دین اور دنیا الگ الگ ہے؟ دیندار اور دنیا دار کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے یہ, اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دیں. پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ دیندار اور دنیا دار. ٹھیک ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں ہے وہ دنیا دار ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایمان والا ہے وہ دیندار ہے. ہے. تو اس میں کوئی تفریق تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح جو کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں جی, تو وہ ہر حرام میں داخل ہو گئے. ہم تو جی دنیا دار ہیں. جو دیندار ہیں ان میں تکبر آ گیا کہ ہم دیندار ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ میں کوئی کمی دکھاؤ, جیسے کوئی نبی بن گیا ہو. کمی سے پاک تو معصوم ہی ہے, بے شک. مجھ میں کوئی کمی دکھاؤ. اس حد تک جہالت چلی گئی. تو دنیا داری کے لیبل نے غلط راہوں پہ چلا دیا, دینداری کے لیبل نے عجب میں مبتلا کر دیا, تکبر میں. ہر آدمی مسلمان جو ہے وہ دیندار بھی ہے اور دنیا دار بھی ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا مرتے وقت لا الہ الا اللہ زبان پہ آ گیا وہ جنت میں چلا گیا. تو جنت کو اللہ نے آسان بنایا ہے, مشکل تو نہیں. چند باتیں ہیں, کوئی دین اتنا مشکل ہے تو ہماری خواہشات نے بیچ میں آڑے آ کر مشکل شکل بنا دی ہے. میرے نبی نے کہا ان اللہ شرع الدین. شرع کہتے ہیں بہتے پانی کو. ٹھیک ہے. تو بہتے پانی میں کتنی زندگی چھپی ہوئی ہے اور کتنی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے. لوگ فورٹ منرو بھی بہت ٹھنڈا ہے جی, وہاں نہیں جاتے, مری جاتے ہیں. بالکل. کہ وہاں پانی ہے, چشمے ہیں. میں فورٹ منرو بھی گیا ہوں, رہا بھی ہوں. جی جی. خشک پہاڑ ہے, ادھر پانی ہے, اور بہتا پانی, اور پھر چشمے کا پانی. کیا حسن ہے وہ. پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے
کہ دین بڑا خوبصورت ہے. ان اللہ شرع الدین، اللہ تعالیٰ نے بہتا چشمہ بنایا تمہارا دین. وجعلہ سہلا، اسے آسان بنایا. سمحا، اسے نرم بنایا. واسعا، اسے کشادہ بنایا. ولم یجعلہ ضیقا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کے نبی کی گواہی ہے. تو آج اب پریزنٹیشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے علماء کو پریزنٹیشن نہیں آتی. وہ اس طرح انہوں نے دین کو پیش کیا کہ لگتا ہے کہ جنت تک کوئی نہیں جانتا. اور پھر اس جو مذہبی تعصب ہے جی، اس سے تو لگتا ہے کہ شاید جنت خالی رہ جائے گی. بالکل ایسے جب ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر تو جنت خالی رہ جائے گی. دیکھیں نا، آپ سے بڑی خطا ہو جاتی ہے، مجھ سے ہو جاتی ہے، تو معاملہ اللہ سے ہے. وہ کہتا ہے توبہ کر، میں معاف کر دوں. بے شک. اور میرے نبی نے فرمایا جن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے کر لو، اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اور 70 سے مراد ہوتا ہے عربی میں بہت زیادہ دفعہ، جس کو اردو میں 100 دفعہ یا تین 100 وریدہ سمجھایا. جی جی بالکل، محاورتاً ہوتا ہے نا. محاورتاً. بے شک. عربی میں 70 محاورتاً ہے ٹھیک ہے. کہ جتنی مرضی دفعہ توبہ ٹوٹے کو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہے کہ جاؤ معاف کیا. سبحان اللہ. تو جنت میں جانا تو بہت آسان کام ہے. بے شک.